إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی و توفیقہ، بفضل اللہ تعالی و برحمتہ، قرآن حکیم کی روشنی میں سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ افضل الصلوات و ازکی التسلیمات کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے دروس و اسباق ہیں، بہت ساری عبرتیں بنہا ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ دربار میں
جادوگروں نے جب اپنے اپنے جادوئی کرتب پیش کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ جو عصا آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے آپ اسے پھینکیے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے کے سامنے، نشانی کے سامنے جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیش کیا جائے کوئی باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا پھینکا تو وہ حقیقی اژدہے کا روپ دھار جاتا ہے اور ان کے نقلی مقلی سانپوں کو ہڑپ کر جاتا ہے، غائب کر جاتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر بڑے بڑے جادوگر وہاں پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدہ پر سجود ہو جاتے ہیں، اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ اس پر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی قادر نہیں ہے، یہ معجزہ من جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تب فرعون نے دھمکیاں لگائیں اور فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ فلسوف تعلمون، سو تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، قسم ہے میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضیر، جو ایمان لا چکے تھے انہوں نے کہا لا ضیر، کوئی حرج نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنے والے۔ دنیا میں آپ سوچیں کہ انسان کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکا پیدا ہوا تو 7ویں دن اس کے ختنے کر لو، اس کے سر کے بال مونڈ کر اس کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اس کا عقیقہ کر دو، لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور کر لو، لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 جانور کر لو، بلکہ عبادت یہ ہے، قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان کے دعوے داروں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں نماز بھی ہے، سیاست بھی ہے، اسلام میں روزہ ہے، معیشت بھی ہے، خلوت بھی ہے، جلوت بھی ہے، تجارت بھی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام اس نظام اور قانون کو ماننے کا نام ہے جو نظام اور قانون اور دستور حیات اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ سے نازل کیا۔ اب جب اس نظام کو مانیں گے، اس قانون کو مانیں گے، تو اس نظام اور قانون الہی کے مقابلے میں جو 5 بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں آتش پرست بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں، تو یہ سارے باطل پہ چلنے والے اور باطل نظاموں کو لے کر پروموٹ کرنے والے، سپورٹ کرنے والے آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ استقامت اختیار کیجئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تشرک باللہ وإن قتلت أو حرقت
کسی بھی صورت اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تجھے قتل کر دیا جائے، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو وہ کہنے لگے لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے اور ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ دوسرے مقام پر قرآن مجید نے یہ بات بیان کی، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ فرعون، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، تو نے جو فیصلہ کرنا ہے تو کر، تیرے سارے فیصلے دنیا تک محدود ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی قربانیاں پیش کی ہیں، صحابہ کرام نے بھی قربانیاں پیش کی ہیں۔ کب تک انسان اپنی جان کو بچائے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد سے پیچھے رہ جانے والے منافقین جب وقت آیا اپنے دعوی ایمانی کو سچ کر دکھانے کا تو یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل بھاگے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی کہ اگر ہم ان کے ساتھ جائیں گے یہ تو تعداد میں تھوڑے سے ہیں، دشمن اتنی زیادہ تعداد میں آیا ہے اور پورے اسباب اور وسائل کے ساتھ تیاری کر کے آیا ہے، ہمارے پاس تو اتنے اسباب و وسائل بھی نہیں، یہ خود بھی مریں گے ہمیں بھی مروائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زجر و توبیخ کی۔ پھر اسی طرح بنو اسرائیلی کے واقعات قرآن مجید بیان کرتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا ایسے لوگوں کے حالات اور واقعات پر جنہیں کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے، لیکن وہ نہ نکلے موت کے ڈر سے؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر طاعون کی وبا پھیلا دی۔ اب جب طاعون کی وبا پھیل جاتی ہے تو وہ اس ڈر سے وہاں پر نہ رکے کہ اگر ہم یہاں پر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، رکے رہے، اگر ہم نے اپنی کوٹھیوں بنگلوں کو نہ چھوڑا، ہم اپنے گھروں میں رہے تو یہ طاعون کی وبا ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، ہم مر جائیں گے، ہم موت کے منہ چلے جائیں گے۔ تو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ نکلے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں راستے میں موت دے دی، راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موت دے دی۔ ثم احیاہم، پھر دوبارہ زندہ کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی قضاء و قدر سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ یہ سمجھنا کہ اگر ہم نکلیں گے، جہاد کریں گے، لڑیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، توحید پر کاربند رہیں گے اور اس کی خاطر قربانیاں پیش کریں گے تو ہمیں موت آ جائے گی، تو اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے، توحید کے راستے پر چلتے ہوئے موت آ جائے۔ اور اگر انسان اس راستے پر نہیں چلتا تو کیا موت نہیں آئے گی؟ ہسپتالوں میں لوگ نہیں مرتے، گھروں میں لوگ نہیں مرتے، دیکھ لو جا کے بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ سارے مر جاتے ہیں۔ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ تو فرعون نے موت کی دھمکی دی، موت سے ڈرایا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ اور جب یہ جذبہ ختم ہو جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ثوبان، آپ کے آزاد کردہ غلام، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم من کل افق کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها۔ ایک وقت آئے گا کہ دشمن قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، پوچھا او من قلت بنا یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اس دن تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا لا بل انتم غثاء کغثاء السیل، تمہاری
تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، سمندر کی ٹھاٹھے مارتے ہوئے موجوں کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے نا، اس جھاگ کی مانند تمہاری تعداد ہوگی، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ وَلَكِنَّهُ يُصِيبُكُمُ الْوَهْنُ، لیکن تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہن کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما الوہن، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، شہادت سے نفرت۔ جب یہ چیز عام ہو جائے گی تو پھر ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے سامنے دین لٹتا رہے، مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے، مسلمانوں کے بچے ذبح کیے جاتے رہے، عورتوں کی عصمتیں تار تار ہوتی رہے، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جاتا رہے، ان کے بزرگوں کی داڑیاں نوچی جاتی رہے، بچوں کو ہوا میں اچھال کے نیزوں میں پرویا جاتا رہے، جتنے بھی ظلم و بربریت اور وحشت کی داستانیں رقم کر دی جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ لیکن یہ لوگ اللہ اکبر، آپ کبھی سوچئے، ابھی بھی سوچئے، بعد میں بھی سوچئے، کتنی دیر ہوئی ہے ایمان لائے ہوئے؟ چند منٹ ہوئے ہیں، فرعون کے دربار میں بھی سارے موجود ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جب وہ عصا پھینکا، ڈنڈا پھینکا، وہ حقیقی اسلحے کا روپ دھار جاتا ہے اور ان کے نقلی مقلی سانپ غائب کر جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے۔ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر وہ بڑے بڑے جادوگر سر بسجود ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون انہیں دھمکیاں لگاتا ہے تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں فرعون تم نے جو کرنا ہے کر، ہم اللہ پر ایمان لا چکے، تیرے سارے فیصلے دنیا تک محدود ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، موت ہی آ جائے گی نا، وہ بھی ہماری زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جو رات قبر کے اندر ہے وہ قبر سے باہر نہیں، اور جو قبر سے باہر ہے وہ قبر کے اندر نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید ہمارے اندر پھونکنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اپنا یہ عقیدہ بنا لو، توحید کو سمجھو کہ توحید کیا ہے۔ وَاعْلَمْ، ایک فرعون نہیں، دنیا کے سارے فرعون مل جائیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ اگر ساری امت، ساری کائنات، ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اور جتنا اللہ چاہے۔ یہ اپنا ایمان بنانا۔ تو وہ کہنے لگے لا ضیر، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کٹ جائیں گے، قربان ہو جائیں گے، فدا ہو جائیں گے اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے پر، اللہ کے لیے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم سب اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ دیکھتے نہیں جب انسان سفر کرتا ہے، وہ سائیکل پر کر رہا ہو یا مرسڈیز پر کر رہا ہو یا جہاز میں کر رہا ہو، دعا کیا پڑھتا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا یہی کہتا ہے نا کہ ہم کس کی طرف لوٹ کے جانے والے؟ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کے جانے والے۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کوئی دنیا میں تھوڑی بیٹھے رہنا ہے، اور خاص طور پہ جو اسلامی فوج ہوتی ہے، جو اسلامی سپاہ ہوتی ہے، جو اسلامی فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے، اس کا ایمان تو سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھ لیجئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آیا ہوا ہے، لیکن جان اللہ کے سپرد اپنے گھر میں بستر کے اوپر کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ خالد نے اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی کسی میدان جہاد سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کیا، ہر
جہادی مارکے میں آگے بڑھ کر صف اول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تلواروں پہ تلواریں توڑی، دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ میرے جسم پر شاید کوئی حصہ ایسا خالی نہ بچا ہو جس پر تلوار کا کوئی نہ کوئی زخم نہ لگا ہو۔ میں موت کو اس کے موان میں تلاش کرتا رہا، لیکن آج جب مجھے موت آ رہی ہے تو اپنے گھر میں بستر پڑا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق۔ جس انسان کی موت اس حالت پر واقع ہوئی، نہ اس نے کوئی جہاد کیا، نہ معرکہ کیا، نہ کسی معرکے میں شرکت کا ارادہ کیا، تو اس کی موت ایمان پر نہیں بلکہ نفاق پر ہوئی، بلکہ اس کی موت نفاق پر ہوگی، منافق ہو کر مرے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لا غیر، لا غیر، کوئی حرج نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خسارہ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ فرعون تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر، جو فیصلہ سنانا چاہتا ہے سنا دے، ہمیں نہ ڈرا۔ لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی دی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ فرعون نے جب اس پر حجت پوری ہو گئی اور جو معاندین تھے ان پر حجت پوری ہو گئی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ صبح صبح ساروں کو گرفتار کر کے قید میں لے کر ہم سولی پر چڑھا دیں گے۔ پہلے ان کے ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کو مخالف سے کاٹیں گے اور پھر اس کے بعد انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، اے موسیٰ جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں اپنے ساتھیوں کو لیجئے اور ہجرت کیجئے۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے، ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے، یہ شریر لوگ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیے، CID کو الرٹ کر دیا گیا، پولیس کو قانون نافذ کرنے والے ارادوں کو الٹیمیٹم بھجوا دیا گیا کہ کوئی ایک آدمی بھی بچ کے نہ جانے پائے، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا جائے، ان کا محاصرہ کر لیا جائے، کوئی ایک آدمی بھی بچ کے نہ جانے پائے۔ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، بے شک یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، حالانکہ وہ تھوڑے سے لوگ نہیں تھے، 6 لاکھ تعداد بتائی جاتی ہے جو مفسرین نے ذکر کی ہے، یعنی ان کی تعداد جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ہزاروں میں تھی، لاکھوں میں تھی، جیسا کہ تفصیلی روایات میں۔ لیکن فرعون نے کہا تھوڑے سے لوگ ہیں، قوت ہمارے پاس، پاور ہمارے پاس، پوزیشن ہمارے پاس، پولیس فوج ہمارے پاس، سارے ادارے ہمارے ماتحت ہیں، سب کچھ ہمارے پاس، یہ تھوڑے سے لوگ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ حالانکہ وہ تھے تو بہت زیادہ، لیکن فرعون نے حقیر سمجھتے ہوئے، تحقیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، میری اجازت کے بغیر یہ یہاں سے فرار ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے غیظ و غضب کا باعث ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے والے۔
ان سے چوکنا رہنے والے، اللہ اکبر، کیونکہ بنو اسرائیل کام کیا کرتے تھے اور اس کا سارا ٹیکس وہ کس کو دیتے تھے؟ فرعون کو۔ کام کون کر رہا ہے؟ بنو اسرائیل۔ ٹیکس کس کو جا رہا ہے؟ فرعونیوں کو۔ فرعون اور اس کے کارندے ظلم کیا کرتے تھے، مزے سے بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کرتے تھے، حکومت کرتے تھے صرف، اور جو غریب لوگ تھے، محنت کش تھے، جفا کش تھے، محنت کرنے والے، وہ محنت کرتے اور یہ آ کر ان پر بھاری بھاری ٹیکس لگایا کرتے تھے۔ بدترین ظلم ہے کہ محنت کوئی کرے اور آ کر ٹیکس کی صورت میں 1000 میں سے 700 وہ لے جائے، 300 اس بیچارے غریب کے لیے بچے، اور وہ غریب 300 روپے میں کیا کرے گا؟ اس کی سارے دن کی محنت صبح سے لے کر شام تک ضائع چلے گی، اسے اس کا حق نہ ملے۔ یہ ظلم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنمیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، جہنمیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ جہنمیوں کا ایک گروہ تو وہ ہے جن کے ہاتھ میں بیلوں کی دموں کی مانند کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں پر ٹیکس لگائیں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، لوگوں کا جینا دوبھر کر دیں گے، لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتے، اگر یہ دنیا میں حقوق العباد واپس نہیں کرتے، اگر یہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو ان کے حقوق واپس دے کر ان سے معافی تلافی نہیں کرتے، توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ڈرایا ہے اتنی سخت بات بیان کر کے۔ اس لیے فرعون کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ پھر ہماری حکومت کیسے چلے گی، ہمارا نظام کیسے چلے گا، ہمارے تو خزانے خالی ہو جائیں گے، کیونکہ کام یہ کرتے تھے سارا، ہم ان سے کام لیتے تھے اور ٹیکس بھی ان کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ بڑی پریشانی ہوئی فرعون کو، اس لیے فرعون نے کہا کہ انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے نکال باہر کیا۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بس ہم نے انہیں یوں نکالا کہ انہیں باغات اور چشموں میں سے ہم نے نکال دیا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور بہت ہی عمدہ قیام گاہوں سے۔ تو اس صورتحال میں انہیں اپنے باغات، چشمے، گھر بار، جاگیریں وغیرہ جن میں وہ خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے تھے، فارغ البالی سے زندگیاں بسر کر رہے تھے، سب کچھ چھوڑ کر نکلنا پڑا کہ آؤ ذرا میدان میں۔ آج تک تو تم بیٹھے ہوئے تھے نا جب بڑے بڑے اپنے قلعے بنا کے اور فخر کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم انہیں میدان میں لے کر آئے، اور میدان میں کس طرح لائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے وحی کی کہ آپ نکل جائیے اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ جب وہ نکلے تو فرعون بذات خود اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کے تعاقب میں نکلا۔ تو جب اس طرح وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کے تعاقب میں نکلا تو ظاہری سی بات ہے کہ اس نے اپنے قلعے کو اور اپنی بہترین آرام گاہوں کو ترک کر دیا، اور وہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ان کو میدان میں لے کر آیا، نکالتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ میدان تو سجدے ہیں، میدان تو سجدے ہیں، سجدے آ رہے ہیں، سجدے رہیں گے۔ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے، جیت اس کی ہوگی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے نکال باہر کیا، اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے بھی نکال باہر کیا۔ كَذَلِكَ، اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنو اسرائیل کو بنا دیا۔ کس کو بنا دیا؟ بنو اسرائیل کو بنا دیا۔ یہ حکومتیں آنے جانے والی چیزیں، اصل چیزیں عدل، انصاف، کہ جب انسان حکومت پہ آئے تو کسی پر ظلم نہ کرے،
کیا فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تربیت یافتہ پیارے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری یا کتا بھوک سے نڈھال بے حال مر جائے تو میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اس کے بارے میں بھی پوچھ لے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ حکومت پا کے کسی پر ظلم نہیں کرتے، ظلم حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یا عبادی اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا فیما بینکم، بے شک میں اللہ تبارک و تعالی ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے چکا اور اسے تمہارے لیے بھی حرام قرار دے چکا ہوں، لہذا تمہیں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کذالک وورثناها بنی اسرائیل، وہ جو کل تک ظالم بنے بیٹھے تھے فرعون، اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ان کے پاس تھا ان سے لے کر بنو اسرائیل کو دے دیا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم یہ چاہتے تھے کہ کمزوروں پر ہم احسان کریں، ہم انہیں زمین میں حکومت دیں اور انہیں ایک دوسرے کا وارث بنائیں۔ تو یہ حکومتیں آنے جانے والی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، نصرت، حمایت اور تائید ان کے ساتھ ہے جو اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، حقوق العباد ادا کرنے والے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کسی خاص کام میں مصروف ہیں، اتنے میں ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا حضرت فلاں شخص نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرا حق مارا ہے۔ آپ کو جلال آ جاتا ہے، آپ اپنا کوڑا پکڑتے ہیں، اسے کوڑا مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم عجیب لوگ ہو، جب میں فارغ ہوتا ہوں تب میرے پاس نہیں آتے اور جب میں مصروف ہو جاتا ہوں تو ہر کوئی اپنے اپنے معاملات لے کر آ جاتا ہے، دیکھتے بھی نہیں کہ اس وقت خلیفہ مصروف ہے، غصہ آ جاتا ہے، جلال آ جاتا ہے، اسے کوڑا مار دیتے ہیں۔ وہ شخص روتا ہوا کہ میں تو پہلے ہی پریشان تھا، اپنا مقدمہ لے کر آیا تھا کہ مجھے یہاں سے عدل مل جائے گا، انصاف مل جائے گا، الٹا انہوں نے آگے سے مجھے کوڑا مار دیا۔ وہ ابھی چند قدم گیا ہی تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب چکی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً ان کو احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، کوڑا پکڑا اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے، اسے کہا اللہ کے بندے ٹھہر جا، اور اسے کہا اپنے ہاتھ میں کوڑا پکڑو اور مجھے مارو، اپنی پشت اس کی طرف کر کے کہا مجھے کوڑا مار جس طرح میں نے تجھے کوڑا مارا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخصیت جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، جس نے قیصر و کسریٰ کے جنازے نکال دیے، وہ شخصیت جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر بن الخطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن نبوت و رسالت اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر ختم کر چکا ہے، میرے بعد نبی آنے والا کوئی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ وہ شخصیت یہ کہہ رہی ہے یہ کوڑا پکڑو جس طرح میں نے تمہیں مارا مجھے بھی مارو۔ وہ اتنا متاثر ہوا آپ کے حسن اخلاق سے، اس نے کہا میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا، کہا دوبارہ کہو، سبارہ 3 مرتبہ اس سے اقرار کروایا کہ واقعی تم نے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا نا، بس مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، جلال آ گیا تھا، میں مصروف تھا، اتنے اللہ والے لوگ تھے۔ تو ظلم نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، بس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بس جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ قَالَ كَلَّا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہیں پر پتہ چلتا ہے کہ کتنا ایمان ہے، اللہ پر کتنا توکل ہے، اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، اللہ پر کتنا مکمل یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، توحید کا یہیں پر پتہ چلتا ہے۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے،
اور پیچھے تینوں طرف سے فرعون کی فوجیں ہیں، فرعون کا لاؤ لشکر ہے، گھیر لیے گئے، جائیں تو کدھر جائیں، کدھر جائیں؟ سچا واقعہ کتاب لا ریب کی زینت بنایا اللہ تبارک و تعالی نے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی کہہ اٹھے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے، دھر لیے گئے۔ اب پھر دوبارہ وہی فرعون ہمیں اپنا غلام بنا لے گا، ہمیں اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب پھر دوبارہ وہی فرعون اور اس کی غلامی ہوگی۔ قال کلا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اطمینان رکھو، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقین مانو میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا، جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا نا، لیکن ہمیں ایمان لا کس پر؟ اللہ تبارک و تعالی پر۔ تو اطمینان رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور رکھا ہوگا، جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وقت آنے پر نظر آ جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں ہیں، اور آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی بھی مشرک اپنے قدموں کی طرف نیچے دیکھ لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، ہم اسے نظر آ جائیں گے۔ ہے نا آپ کے ذہن میں ہجرت کا واقعہ ہے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کے تعاقب میں دشمن آیا تھا، مشرکین آئے تھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام غار ثور میں داخل ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہمیں دشمنوں سے بچائے گا، وہ ہمیں ہمارے مشن میں کامیاب ٹھہرائے گا۔ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب دیکھو یہاں پر اس نے تلوار رکھی ہوئی ہے، اعرابی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہے، تلوار اس نے یہاں پر رکھی ہے، اور بڑے ہی گرجدار انداز میں آواز میں کہتا ہے من یمنعک منی، اے محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ تصور کیجئے اگر آپ کے کوئی یہاں پہ گن رکھ دے اور آپ سے پوچھے بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا، کیا کہو گے؟ یہ بات ہے ایمان، عقیدے کی، توحید کی۔ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ مارنے والا اس وقت چھوڑ بھی دے اور موت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہو چکا ہو، انسان اس سے جان بچا کر 10 قدم چل کر جائے، وہاں ٹھوکر لگے نیچے گر پڑے گا، جان تو پھر بھی نکل جانی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اطمینان سے کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، مجھے تجھ سے بچانے والا اللہ عز و جل ہے، مجھے تجھ سے بچانے والا اللہ عز و جل ہے، مجھے تجھ سے بچانے والا اللہ عز و جل ہے۔ تین مرتبہ کہا، اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے، تلوار نیچے گر جاتی ہے، تلوار نیچے گر جاتی ہے۔
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर तलवार उठा लेते हैं और उस पर तलवार सौंप कर कहते हैं कि अब तू बता कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा। वो शख्स लगा मिन्नत समाजत करने, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये है वो है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुझे भी मुझसे बचाने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही है। ईमान इस्लाम कबूल करता है, काफिर था ना, तो आपने उसे कहा इस्लाम कबूल करता है, उसने कहा इस्लाम कबूल नहीं करता, अलबत्ता एक वादा करता हूँ। वादा ये है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपके खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा और ना आपके खिलाफ लड़ने वालों का साथ दूंगा। फरमाया जा, मैंने तुझे माफ किया। क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। कल्ला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज़ नहीं, यकीन मानो मेरा परवरदिगार मेरे साथ है जो ज़रूर मुझे राह दिखाएगा। हादा वल्लाहु तआला वलियुत तौफीक वल हादी इला सवाइस सबील व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलिय्यिस्सालिहीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन वजअल अल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिनन मुत्मइन्ना सखाअन रखाअन वसाइर बिलादिल मुस्लिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल ख़ैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नस्अलुका अल्लाहुम्मा अन तजअल कुल्ल क़ज़ाइन क़ज़यतहु लना खैरा। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशिफ़ाइक व दाविना बिदवाइक
دعائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وأعرض عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.